ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسا ہے جیسے ہم نے اس کو نازل کیا ہو، کما انزلناہ علی المقتسمین، یہ جو فرقوں کے اندر بٹھے ہوئے لوگ ہیں جیسے ان پر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب مولویوں نے لکھا ہے کہ قرآن سے مراد یہودیوں کا قرآن ہے۔ قرآن جو ہے نا، زبور، تورات، انجیل، قرآن جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام قرآن ہے۔ جیسے تورات اور زبور اور انجیل یہ کتابوں کے نام ہیں، اس طریقے سے قرآن ایک معروف، لیکن اس کو قرآن کی آیت کو کیسے بنا دیا انہوں نے کہ اس کو یہودیوں کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے جو ہے نا ضرور جو ہے نا پوچھوں گا۔ یہ قرآن اس امت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں یہاں کے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی۔ ہر نبی نے جب انقلاب کے لیے کام شروع کیا، شروع کے اندر تو یہ ٹسل ہوئی، حق اور باطل کی تقسیم ہوئی، مارکا آرائی ہوئی، معاملہ انجام کو پہنچا۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت کا انتظار کیا ہو، ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے۔ ہر دور کا فرعون، ہر دور کا نمرود اس کو حق کی تحریک لے کے ڈوبے ہیں۔ ہم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ 1.5 سالہ جشن منا رہے ہیں، 50 سالہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، 7 سالہ جو ہے نا وہ منا رہے ہیں۔ بھائی یہ جو ہے نا یہ منانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہوں تو یہ ایک ٹائم کے بعد معاملہ جو ہے نا یا تو آپ نیست و نابود ہو جائیں گے یا جو آپ کا مخالف ہوگا وہ نیست و نابود ہوگا، دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک امام کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا وہ نکاح کے اندر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی حق پر ہے یہ بھی حق پر ہے۔ قرآن کی بہت وضاحتوں کے باوجود، یہ اب میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں بات کروں گا، اور یہ بہت بنیادی بات ہے، خصوصاً جو انقلاب کے حوالے سے 3-4 دن پہلے مجھے اطلاع ملی کہ ہم نے جس کو فتویٰ دیا تھا اس کو اطمینان نہیں ہوا کہ یار یہ فتویٰ قرآن اور حدیث تو لکھی ہوئی ہے، قرآن کی آیات ہیں، مولوی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس کے اوپر وہ نشان نہیں لگا سکتے کہ یہ غلط حوالہ دیا ہے یا غلط معنی نکالا ہے۔ بولتے کہ یہ کتاب یہ آپ چھوڑو، اس پر تبصرہ نہیں کر رہے۔ ہم آپ کو فتویٰ دیتے ہیں لیکن حلالہ بھی ضروری ہے، دارالعلوم کراچی والوں نے، اور پلس آپ 15,000 روپے دو گے تو یہاں بھی یہ سہولت آپ کو میسر ہے۔ یہ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا ہے، جیسے کہ یہ اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا۔ اسلام کا کام ہے رشتوں کو ملانا، اسلام کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کے اوپر ڈالنا، لیکن اس وقت جو مذہب تھا وہ جو ہے نا ہدایت کی بجائے گمراہی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم تھے اور مجھے بھی ان سے عقیدت ہے، میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے۔ جامعہ بن نیوٹن میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت وہ تشریف لائے تھے، ہم نے ان کی تقریر بھی سنی ہے، اس کی کتابوں سے بھی میں نے بڑا استفادہ کیا ہے۔ اس نے ایک بات بہت زبردست لکھی ہے، میں نے حوالے بھی دیے ہیں۔
انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث کی بات ہے، جو لہو الحدیث، جو بیہودہ باتیں ہیں اس کو جو خریدتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ جب تک آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی، جب تک آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی تو اس وقت تک لہو الحدیث کو خریدنے کا اور فروخت کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اس پر میں نے جب ملا عمر کے دور کے اندر تجارت کے نام سے یہ سیڈیاں بڑے پیمانے پر آتی تھی، وہاں پر کوئی امداد کے لیے جو نا میڈیکل کے جو تصویروں کے خاکے ہوتے تھے وہ بھی دواؤں اس میں ضائع کر دیتے تھے کہ نہیں اس پر تصویریں جائز نہیں ہے. لیکن وہ سیڈیاں جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر افغانستان کے تھرو بہت سستی آتی تھی. تو میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ جو چیز خرید و فروخت کے قرآن کے اندر منع ہے وہ تو تم نے جو نا اسلام کے نام سے اس حکومت کے اندر آزاد چھوڑی ہوئی ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا جب اس کی حکومت ختم ہو گئی کہ انہوں نے بعد میں پابندی بھی لگا دی تھی، اور شاید لگائی بھی اسی وجہ سے ہوگی جو ہم نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی اتنے بڑے عالم ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اور جامعہ ازہر کے اندر ان کی کتابیں عرب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر وہ داخل نصاب ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ یشتری لہو الحدیث والی بات اس دور کے اندر تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب سے آڈیو کیسٹ بنی ہے، جب سے یہ سیڈیز وغیرہ بنی ہے، اس کے بعد یہ تصور ہو سکتا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر اگر اس کا حل تلاش کرتے تو اس کا حل تھا، اور یہ حل مل سکتا تھا اس کو. اور حل کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَشْتَرِ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، جو گمراہی کے بدلے میں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے ہیں. تو خرید اور فروخت سے وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 100 روپے نکال کر کوئی جو ہے نا کیسے خریدو. خریدنے کا کنسیپٹ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو خریدے، لیکن قرآن کے اندر وہ کنسیپٹ موجود تھا. ان نے اپنے دور سے جو ایک اندھے کی لاٹھی تھی وہ چلا لی، اور ہم بھی اس کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کوئی مخالف ہیں، لیکن جو حقائق ہیں، جو فیکٹ ہیں، وہ تو لوگ امت کو بتانے پڑیں گے.